بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا اور چہل احادیث میں سے ہم نویں حدیث کی تشریح دیکھ رہے تھے، کیونکہ نویں حدیث کی عبارت اور اس کا اردو ترجمہ مکمل ہو چکا، کچھ تشریح گزر چکی اور تشریح کے ضمن میں وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کا ذکر ہو چکا۔ اب غسل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر غسل ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر غسل نہ کیا جائے، شرعی طریقے سے غسل نہ کیا جائے تو غسل مکمل نہیں ہوتا، اور غسل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ انسان پاک نہیں ہوتا، اور جب پاک نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر سکتا۔ اور بے شک غسل کرنے کے لیے ایک تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ انسان واش روم میں جا کے نہا لے، نہا کر باہر آ جائے، پورا جسم گیلا کر لے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر نہر میں یا دریا میں بھی چھلانگ لگائے اور بے شک اس میں گھنٹہ 2 گھنٹے بھی پانی میں رہے، تب بھی اس کا غسل مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ غسل کے فرائض کو ادا نہیں کرے گا۔ غسل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے کہ بعض اوقات انسان کے اوپر غسل لازمی ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں غسل کے فرائض جب تک ادا نہ کیے جائیں غسل مکمل نہیں ہوتا، اور دوسری صورت یہ ہے کہ غسل کرنا انسان کے اوپر واجب نہ ہو، لازم نہ ہو، فرض نہ ہو، تو صرف بدن پر پانی بہانے سے، جسم گیلا کر لینے سے، نہانے سے جو ہے نا مطلب اس کا غسل ہو جائے گا، کیونکہ وہ ناپاک نہیں ہے، وہ حالت جنابت میں نہیں ہے۔ اس غسل کے بعد اگر وضو کر لے تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر ذکر اذکار وغیرہ بھی کر سکتا ہے۔